السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی مجموعہ احادیث جو ہیں، مجموعہ اوسط، ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 185 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، مسجد کی طرف نکل گیا، اس کو ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ مسلسل نماز میں ہی سمجھا جاتا ہے، اور جب وہ گھر سے نکلا اس وقت سے لے کر واپس آنے تک نماز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث 186 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، سورہ کافرون کا ثواب 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یہ دونوں صورتیں فجر کی رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں رکعتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر زمانے بھر کا ثواب اور بھلائی ہے۔ ایک اور حدیث 187 حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہر باغ میں سے کھجوروں کا ایک گچھا مسجد کے لیے بھیجا جائے۔ ایک اور حدیث 188 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن میرے حوض کا ذمہ دار ہوگا، اس کے پیالے آسمانوں کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، اور میرا حوض کوثر اتنا وسیع ہے جتنی وسعت مقام جانبیہ اور سنا تک ہے۔ جابیہ اور سنا تک ہے۔ ایک اور حدیث 189 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے، ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور کہا، اے میری والدہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، میری والدہ کے بعد تم میری والدہ تھیں، آپ خود بھوکی رہ کے مجھے کھلایا کرتی تھی، لباس پہنانے میں مجھے ترجیح دیا کرتی تھیں، اچھے کھانے کو خود سے روک رکھتی تھیں، مجھے کھلا دیا کرتی تھیں، اس تمام عمل میں آپ کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا ثواب ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو 3 مرتبہ غسل دیا جائے۔ پھر جب وہ پانی پہنچا جس کے اندر کافور ملا ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی خود اپنے ہاتھ سے لے کے ان کے اوپر ڈھیلا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کے ان کو پہنائی اور ان کے اوپر ان کو کفن پہنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حبشی غلام کو بلایا، ان کو کہا کہ قبر کھودو۔ انہوں نے ان کی قبر کھود دی۔ جب قبر کی خدائی لحد تک پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد کو خود اپنے ہاتھ سے کھودا اور اس کی مٹی خود اپنے دست مبارک سے باہر نکالی۔ جب قبر کی کھدائی سے فارغ ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں خود داخل ہوئے اور ان کے اندر لیٹ گئے، اور لیٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، تو زندگی اور موت عطا کرتا ہے، تو خود زندہ ہے، تجھے موت نہیں آنی۔ اے اللہ، میری والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما، اور ان کی حجت کی ان کو تلقین فرما، اور ان کی قبر کو ان کے لیے کشادہ فرما کر دے۔ تجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور ان انبیاء علیہ السلام کا واسطہ جو مجھ سے پہلے آئے ہیں، بے شک تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ان کی قبر کو دفن کر دیا گیا۔ تدفین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ ایک اور حدیث ہے 190 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ بکری کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے اوپر اس کا پانی موجود ہے، اس کی کھوریاں اس کے ساتھ ہیں، اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کا مالک اس تک پہنچ جائے۔ ایک اور حدیث 191 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان ترکاریوں، لہسن، پیاز، مولی میں سے کچھ کھایا اور ہماری مسجد کے قریب نہ آئے
وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے اذیت ہوتی ہے جن سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث 192، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک موٹے آدمی کو لایا جائے گا، لیکن اس کا وزن مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔ ایک اور حدیث 193، حضرت ابو امامہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے آقا کو چھوڑ کے کسی اور کو آقا بنایا، اس پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی اور عام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ جس نے میرے شہر کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی یا کوئی بدعتی کو پناہ دی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فرضی اور نفلی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 194، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اذان سننے کے بعد دعا مانگی ہے، اللہ اس دعوت کامل کے رب، اب قائم رہنے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما، اور تو ہم پہ ایسا راضی ہو جا کہ اس کے بعد پھر ناراضگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 195، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کانا ہے، بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، کافر ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن اس کو پڑھ سکے گا، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن اس کی دوزخ اصل میں جنت ہوگی، اس کی جنت اصل میں دوزخ ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 196، حضرت یعلا بن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریاکاری کو بڑا شرک سمجھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 197، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر موجود پایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر پہلے میرے ساتھ ہی بستر پہ موجود تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی قبلے کی جانب کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری مغفرت کی پناہ مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری ثنا کرتا ہوں، لیکن اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس کے تو لائق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے شیطان نے پکڑ لیا تھا؟ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 198، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پانچوں نمازیں کفارہ ہیں اس گناہوں کا جو ان کے درمیان وقفوں میں سرزد ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی آدمی کے کام کرنے کی کوئی جگہ ہو اور اس کے گھر اور کام کرنے کی جگہ کے درمیان 5 نہریں ہوں، جو وہ اپنے کام کرنے کی جگہ کی طرف جائے اور جتنا کام کرنا ہو وہ کرے، وہاں اس کو میل کو چیل بھی لگتا ہے، پسینہ بھی آتا ہے، وہ جب بھی نہر سے گزرتا ہے تو اس میں نہا لیتا ہے، اس کے جسم میں کوئی قسم کی کوئی میل کا چیل نہیں رہ جاتی۔ اس طرح 5 نمازیں ہیں۔ انسان سے جب کبھی بھی کوئی خطا ہو جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، تو اس کے لیے ان گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث 199، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر دیہاتی کے لیے سودا کرے۔
ایک اور حدیث ہے 200، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ ایک اور حدیث ہے 201، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا وہ شخص جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا وہ عمر بن لہی بن کعمہ بن خندف ابو خزاعہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 202، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 لوگوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، عورت، مسافر، غلام، بچہ اور دیہاتی۔ ایک اور حدیث ہے 203، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی 3 حرمتیں ہیں جو ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دینی اور دنیاوی معاملات کی حفاظت کرتے ہیں، اور جن کو ضائع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی چیز کی حفاظت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی حرمت، میری حرمت اور میرے رشتہ داروں کی حرمت۔ ایک اور حدیث ہے 204، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھو کے لگنے والی بیماری کوئی نہیں ہے اور بدبختی والا پرندہ کوئی نہیں ہے اور سفر کا کوئی تصور نہیں۔ اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ انسان کے پیٹ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے جس کا نام سفر ہے، جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو انسان کو بہت تکلیف دیتا ہے، لیکن احتیاط کی بنا پہ بیمار تندرست کے پاس نہ جائے اور تندرست جہاں چاہے چلا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 205، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بربر قوم سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ ایک اور حدیث ہے 206، حضرت مستور الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا ذکر کیا، فرمایا ان کے اندر 4 عادتیں بہت اچھی ہیں، فتنے کے وقت یہ صلح پسند ہوتے ہیں، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو بہت جلدی چلی جاتی ہے، بھاگ جائیں تو لوٹ کے بہت جلدی واپس آ جاتے ہیں، یہ لوگ مسکینوں اور یتیموں کے حق میں بہت اچھے ہیں، بادشاہوں کے ظلم سے روکنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 207، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں رمضان کے مہینے سے 1 یا 2 دن پہلے کا روزہ مت رکھو سوائے شخص سے جو پچھلے مہینے کے پورے دنوں کے روزے رکھ رہا ہو وہ روزہ رکھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 208، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے نظر مانی ہے کہ میں خود کو ذبح کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی وَفَدَيْنَاهُ بِذَنْبٍ عظیم، سورہ صفات نمبر 107، ہم نے ایک بڑا ذبیحہ ان کو فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ ایک اور حدیث ہے 210، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1 سال کا عمر کا جانور دیا، جب میں نے اس کو لیا تو وہ 1 سال سے کم کا تھا۔ میں لوٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو 1 سال سے کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کی قربانی کر دو۔ ایک اور حدیث ہے 211، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ کی مانی ہوئی نظر کے متعلق کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے نظر مانی ہے وہ پورا کرے بغیر فوت ہو گئی ہے، کیا ان کی جانب سے میں ان کی نظر پوری کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی والدہ کی جانب سے نظر پوری کرو۔ ایک اور حدیث ہے 212، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے 100 دینار ملے، اس کے بعد آپ نے پوری حدیث بیان کی۔ ایک اور حدیث ہے 213، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے پردہ اٹھا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز موجود تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتا۔ ایک اور حدیث ہے 214، حضرت صفوان بن یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور اپنے چچا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزہ غزوہ تبوک میں گئے، ایک آدمی نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، اس آدمی نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا جس کی وجہ سے اس کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ وہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور قصاص کا مطالبہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ شخص تیرے منہ میں اپنا ہاتھ چھوڑ دیتا تاکہ تو جانوروں کی طرح اس کو چبا ڈالتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطالبہ قصاص کو بیجا قرار دیا۔ ایک اور حدیث ہے 215، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلق کا گوشت نظر آیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل کو دیکھتے یا آندھی کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ صاف دکھائی دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 216، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید ہے اور ڈوبنے والا بھی شہید ہے اور پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا بھی شہید ہے۔ ایک اور حدیث ہے 217، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاندی کو چاندی کے بدلے میں برابر برابر بیچا جائے اور اس کے اندر کمی زیادتی نہ کی جائے۔ ایک اور حدیث ہے 218، حضرت عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد محترم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے اور یہ سمجھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کلمات سکھائے تھے۔ کلمات یہ ہیں عطیات الصلوات الطیبات المبارکات للہ، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک اور حدیث ہے 219، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جھنڈا سیاہ ہوتا تھا اور چھوٹا جھنڈا سفید ہوتا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔